ان حالات میں دعوت اسلامی اس انداز سے کام کر رہی ہے کہ جو غربا و مساکین ہیں جن کے ساتھ تعاون ہوا ان کو ذرا دیکھیے گا وہ راتوں کو اٹھ کر کس انداز میں قبلہ امیر اہل سنت کو اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے لوگ ہیں ان کو کیسے دعائیں دے رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھئے گا جن کے گھر نہیں تھے دعوت اسلامی نے گھر بنا کے دیے، ان سے پوچھئے گا دعوت اسلامی اچھا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جن کے پاس کاروبار نہیں تھے دعوت اسلامی نے کاروبار کر کے دیے۔ مجھے بتائیے کون ہے جو کاروبار کروا کے دے رہا ہے، کون ہے جو گھر بنا کے دے رہا ہے؟ اور آپ ہیں کہ آپ کو کوئی اچھائی والے کام نظر ہی نہیں آتے، صرف آپ پیچھے پڑ گئے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے، حاجی عمران اتاری صاحب کے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اشرف پٹیل ایک ہے، درجنوں کیا، بیسیوں کا، سینکڑوں کیا، ہزاروں لاکھوں بھی آ جائیں، دعوت اسلامی پر اللہ رسول کا فضل رہے، اللہ رسول کا کرم رہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنیادوں کو کوئی بندہ کھوکھلا نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کمزور نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین تقریباً 1 منٹ کا ویڈیو کلپ ہوگا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں، پہلی بار سن رہا ہوں۔ دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے تاثرات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ تاثرات آپ کو سنانے ہیں، انتہائی شاندار ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھنڈ پڑے گی جب آپ سنیں گے۔ یہ ویڈیو کلپ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، 2-4 دن پہلے اشرف پٹیل صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، انتہائی جارحانہ انداز ہے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور حاجی عمران اتاری صاحب کے حوالے سے، وہ جو دل دماغ منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے۔ اور مدعا مین سامنے کیا رکھا ہے کہ ایک تو آپ ختم نبوت پر جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، جتنے بھی دعوت اسلامی کے مفتیان ہیں سب کوئی اس نے جو ہے وہ رگڑا لگا دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ اچھا، اس پر میں نے ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے میری اسی چینل پر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے لنک جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اشرف پٹیل صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے کرنے والے کام ہیں، یعنی کہ ٹارگٹ بنایا حاجی عبدالحبیب صاحب کو، عمران اتاری صاحب کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کام ان کے کرنے والے وہ کر نہیں رہے، ان کے دین کا کام نہیں کر رہے، نیا کام انہوں نے شروع کر دیا، وہ بھی چندے بٹورنے کے لیے۔ اب نیا کام کیا ہے جی؟ پودے لگائیں گے، درخت بنائیں گے، پانی لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں کا ہے، آپ دین کا کام کریں، جو کرنے والا جس وجہ سے دعوت اسلامی بنائی ہے وہ کام کریں۔ یہ کام ہے حکومت سندھ کا، یہ پودے لگانا، درخت بنانا، پانی لگانا، یہ کام ہے حکومت پاکستان کا۔ اب یہ جو ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، یہ سوالات کھڑے کرے گی اشرف پٹیل کے لیے۔ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد کریں گے، وہ آپ نے لازمی سننی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہاں دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے والے ہیں درجنوں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی سے تعاون بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے کہاں کہاں کس کس پر کیا احسان کیے، کون کس انداز میں بتا سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو پریشانی اس وقت تھی کہ جب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن میں لوگ گھر کے اندر محصور ہو گئے، اب بلڈ کون دے گا؟ تو اللہ بھلا کرے، مولانا الیاس قادری صاحب تھا، انہوں نے کہا، ہم گئے ان کے پاس ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ میرا کھول لیں۔ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا اور دعوت اسلامی کے جو کیمپ لگنے شروع ہوئے، تو میرے کو لگتا ہے پورے پاکستان میں ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی ہم نے کہا کہ اب ہم کو بلڈ کی ضرورت۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت دیکھو نا، بلڈ کے بغیر تو کچھ گزارا ہی نہیں تھا، اور لاک ڈاؤن کے اندر تو انتہائی مشکل بات تھی۔ اچھا، اسکول ہے بند، مدرسے بند، بلڈ لیتے تو کہاں سے لیتے؟ اور روڈ پہ نکلنا بھی ایک محال تھا، بہت بڑی مشکل تھی۔ تو میں تو پوری کریڈٹ دعوت اسلامی کو دیتا ہوں، باقاعدہ انہوں نے اپنے مدنی چینل پہ ان کو اناؤنس کیا، باقی ہر جگہ کے ان کے جو جہاں جہاں ان کے شعبے ہیں انہوں نے بھرپور تعاون کیا، اور میرے کو لگتا ہے کہ ایک دن میں 2-2 3-3 جگہ پہ ان کے کیمپ لگنے شروع ہو گئے۔ اور تمام، ایسا نہیں ہے کہ صرف مجھے بلڈ ملا ہے، کراچی، پاکستان کے جتنے تھیلیسمیا سینٹرز ہیں سب کو بلڈ، کراچی سے لے کے کشمیر تک جہاں سب جگہ۔ اچھا ناظرین، آپ نے گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، یہ بزرگ جو ہے کس انداز کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا اشرف پٹیل صاحب سے کہ دعوت اسلامی نے جن لوگوں کو نئی زندگی دی ہے، جن لوگوں کی زندگیوں میں بہار عطا کی ہے، مجھے دیانتداری سے بتائیے، یہ ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کو بلڈ دینا، یہ دعوت اسلامی کا کام تھا، یہ حکومت پاکستان کا کام تھا؟ یہ میرا سوال ہے، اگر دیانتدار ہو تو اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے نا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جہاں پر حکومت پاکستان کوئی کام نہ کرے، جہاں پر کوئی اور جماعت کام کر سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام کرنا چھوڑ دیں، وہ نہ کام کرے؟ اور سب سے بڑی آپ میں جو میں نے خیانت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھائی والے کام ہیں وہ آپ بیان کرتے بھی نہیں ہیں، شاید اس لیے کہ آپ کی آنکھوں پر جو ہے وہ حسد، بغض اور کینے کی پٹی جو ہے، میں نے سمجھا تھا یہ جو آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے نا، یہ شاید نظر کا ہوگا، لیکن بعد میں پتا چلا یہ تو حسد کا چشمہ ہے، یہ بغض اور کینے کا چشمہ ہے، آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ سنائی دیتا ہے
آپ کے دل دماغ زبانوں پر شاید تالے لگ چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ ایک اور بات میں مزید یہاں پر کرنا چاہوں گا، سیلاب زدگان کی مدد جس انداز میں دعوت اسلامی نے کی ہے، مجھے بتائیے کس نے کی ہے؟ سارے گئے ہیں سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان کے جتنے لوگ بھی ہیں وہاں پر گئے ہیں، چاہے حکومت نے کیا ہے، کسی اور جماعتوں نے بھی کیا ہوگا۔ کیا کیا؟ یہ جناب چادریں دے دیں، کھیس دے دیں، 2-4 کمبل دے دیں، ایک ہفتے کا راشن دے دیں، واپس آ گئے۔ بعد میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن ایک واحد دعوت اسلامی ہے جو ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کیسی بات ہے، جان لوگ چھڑاتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، وہ میرے سامنے نہ آ جائے کہیں، کس طرح میں اس کا سامنا کروں گا؟ لیکن کیا ہے دعوت اسلامی، سبحان اللہ، یہ خود ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں بھئی؟ ادھر آؤ، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کا کام ہے، درخت لگانا یہ فلاں کا کام ہے۔ بھئی دین کا کام اگر چھوڑ دیا انہوں نے تو پھر تو بات کرنے والی بنتی ہے کہ جناب یہ کام وہ کر رہے تھے، اب انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، اب اس طرف لگ گئے ہیں۔ جو چندے بٹورنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لگاتے نہیں ہیں۔ ملک پاکستان کا آج تک قرضہ اترا نہیں ہے، دن بدن غریب مسکین جو ہے وہ مر رہے ہیں، جو اوپر کے لیول کے تھے درمیان میں آگے، درمیان والے نیچے آگے، نیچے والے ویسے ہی ختم ہو گئے۔ اب جو سفید پوش تھے وہ بھی اپنے قمیض جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں، اپنا دامن اٹھا رہے ہیں، اپنے پیٹ جاؤ ننگے کر کے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک پاکستان میں کھانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، لگانے والے نہیں ہیں۔ لیکن دعوت اسلامی اللہ رسول کے فضل و کرم سے آج بھی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اپنا کام چلا رہے ہیں، غربا مساکین کی مدد کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے گا جن کے گھر نہیں تھے، دعوت اسلامی نے گھر بنا کے دیے۔ ان سے پوچھئے گا دعوت اسلامی اچھا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ جن کے پاس کاروبار نہیں تھے، دعوت اسلامی نے کاروبار کر کے دیے۔ مجھے بتائیے کون ہے جو کاروبار کروا کے دے رہا ہے، کون ہے جو گھر بنا کے دے رہا ہے؟ پچھلی حکومت کا بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کتنے دعوے تھے، کتنے وعدے تھے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اتنی نوکریاں، اتنے گھر ہوں گے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حکومت کا بھی آپ اندازہ لگا لیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، بل نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، سارے کرپٹ لوگ ہیں ملک پاکستان میں۔ ان حالات میں دعوت اسلامی اس انداز سے کام کر رہی ہے کہ جو غربا و مساکین ہیں جن کے ساتھ تعاون ہوا، ان کو ذرا دیکھیے گا وہ راتوں کو اٹھ کر کس انداز میں قبلہ امیر اہل سنت کو اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے لوگ ہیں ان کو کیسے دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اور آپ ہیں کہ آپ کو کوئی اچھائی والے کام نظر ہی نہیں آتے، صرف آپ پیچھے پڑ گئے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے، حاجی عمران اتاری صاحب کے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اشرف پٹیل ایک ہے، درجنوں کیا، بیسیوں کا، سینکڑوں کیا، ہزاروں لاکھوں بھی آ جائیں، دعوت اسلامی پر اللہ رسول کا فضل رہے، اللہ رسول کا کرم رہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنیادوں کو کوئی بندہ کھوکھلا نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کمزور نہیں کر سکتا۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔